دیکھیے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع لانا ہی پڑے گا، اگر نہیں لاتے ہیں تو نماز آپ کی اس درجے تک نہیں پہنچ پائے گی جو درجہ مطلوب ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جو مطلوب ہے نماز، وہاں تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے خشوع اور خضوع آنا ضروری ہے۔ خشوع خضوع آنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز اچھی ہوگی، جب نماز اچھی ہوگی تو آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے بنیں گے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ تو خشوع اور خضوع کا آنا لازم ہے، خشوع اور خضوع کا آنا ضروری ہے، اس حیثیت سے ضروری ہے کہ ہم کامیاب مومن بن جائیں۔ قد افلح المومنون میں یہ شرط ہے، سارے کے سارے مومنین کامیاب ہو گئے، اس میں یہ شرط ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز میں خشوع ان کے رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا اور اس کا بدلہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ وارث بنیں گے۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ فردوس کے وارث بنیں گے۔ فردوس کیا ہے؟ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو سب کو نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی برگزیدہ، یا جن پر اللہ رب العالمین بہت خوش ہو گیا ان کے اعمال کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے، جن سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہو گیا، ان لوگوں کو جنت الفردوس ملے گا۔ کہا کہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں۔ اس لیے نماز میں خشوع ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من توضأ وضوئی، جو شخص وضو کرے میرے جیسے، جیسے میں نے وضو کیا ہے ویسے ہی وضو کرے، یعنی سنت کے مطابق وضو کرے۔ من توضأ وضوئی ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، وَأَتَمَّهُنَّ خُشُوعَهُنَّ وَرُكُوعَهُنَّ، اور ان 2 رکعات میں وہ مکمل کرے خشوع کو، خضوع کو اور رکوع کو۔ رکوع یعنی نماز کی ایک ہیبت ہے رکوع، جبکہ آپ قیام سے رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع سے مراد یہی نہیں کہ خالی رکوع اچھا کرے باقی سب خراب کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک اشارہ کیا کہ رکوع بھی اچھا کرے، اس کا مطلب پوری نماز اچھے سے پڑھے، کھڑا ہو بیٹھے جب تو اچھے سے بیٹھے، پورا اطمینان کے ساتھ رکوعہن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان اللہ حقا علیہ ان یغفر لہ، اللہ رب العالمین کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ الگ الگ الفاظ سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے، خلاصہ اس کا یہی۔ ومن لم يفعل ذلك، اور جو شخص ایسا نہیں کیا، یعنی کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، وضو بھی اچھے سے نہیں کیا، اچھے سے رکوع بھی مکمل نہیں کیا، خشوع خضوع کا بھی خیال نہیں رکھا، تو یہ معاملہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ ان شاء غفر و ان شاء عذب، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، چاہے تو اس کو عذاب کرے گا۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع خضوع لازم ہے، ضروری ہے۔ بغیر خشوع خضوع کے نماز اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی ہے کہ ہماری اور آپ کی نجات ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیکم السلام، کہا کہ ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، جانے کے بعد پھر سے نماز پڑھا، نماز پڑھ کے پھر واپس آیا، السلام علیکم کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیکم السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، ارجع صلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، نماز پڑھی جیسی اس کو آتی تھی، جیسا اس کا مزاج تھا نماز پڑھنے کا، نماز پڑھ کے پھر واپس آیا، سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو۔
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز مجھے آتی تھی پڑھنے ویسی میں نے پڑھ لی، جو مجھے آتا تھا، جتنا مجھے معلوم تھا، اچھا اور اچھے سے اچھا طریقہ معلوم تھا، میں نے وہ کام کر لیا۔ کیسی نماز آپ چاہ رہے ہیں میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز سکھائی، اور جو مرکزی بات اس میں کہی، مرکزی بات مطلب کیا ہے کہ جو مین غلطی ہو رہی تھی اس صحابی رسول کے جانب سے، جس کی وجہ سے آپ بار بار اس کو لوٹا رہے تھے، بار بار لوٹا رہے تھے، تو جو غلطی ہو رہی تھی ان سے، وہ غلطی تھی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، خشوع خضوع نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، حتی تطمئن قیاما حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا، اطمینان کے ساتھ قیام کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ یہ ہے، یہی بات آپ نے بتائی۔ پوری حدیث میں آپ دیکھیں گے تو پورا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے، کیونکہ پورا طریقہ بتانا مقصد نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مقصد یہ تھا جو میجر مسٹیک وہ کر رہے تھے وہ بتانا مقصد تھا، اور بڑی غلطی جو ہو رہی تھی ان سے وہ یہ کہ جلدی جلدی ہڑبڑی میں نماز پڑھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کے اندر خشوع خضوع آنا ضروری ہے۔ آپ کے اندر جب خشوع خضوع ہی نہیں رہے گا تو آپ کی نماز اس درجے کی نہیں ہوگی۔ فرشتے جو ہے خشوع خضوع کر کے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے دربار میں آیا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس کے اندر خشوع خضوع طاری نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر کے محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر خشوع خضوع نہیں آ رہا ہے نماز کے اندر تو اس سے بڑھ کے محرومی کیا ہے کہ بندگی کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن بندگی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے دلائل ہیں کتاب و سنت سے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کی بڑی اہمیت ہے، اور ایسا ہے کہ اگر خشوع خضوع کا خیال نہیں رکھا گیا تو نماز بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ اگر اتنا زیادہ خشوع خضوع کو پامال کر دیا کسی نے، اور ہبڑ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا زیادہ اگر اس نے خشوع خضوع کو پامال کر دیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں کوئی شریعت ساز نہیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنی میں بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس صحابی رسول کو کیا کہا؟ ارجع صلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جبکہ صحابی رسول یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، اور آخری میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت کی نگاہ میں یہ نماز نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں نماز خشوع خضوع والی نماز ہے۔ اگر خشوع خضوع کو پامال کیا گیا اور اس کا حد یعنی اس کا درجہ بہت زیادہ ہو گیا، خشوع خضوع کی پامالی حد سے زیادہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے خشوع خضوع بہت ضروری ہے۔